السلام علیکم جی. خیال تھا کہ آج ایک نئے الگ پہلو کے اوپر غور کیا جائے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت کیا ہوا ہے. حکومت کی شلوار میں ایسے لگتا ہے کسی نے تموڑی ڈال دی ہو. چلو پینٹ کر لیں، حکومت کی پینٹ کے اندر کسی نے تموڑی ڈال دی، یعنی پونڈ نہیں ہوتا جی، یہ دوجا پونڈ نہ سمجھ لینا گلی محلے والا، تموڑی چھوڑ دیا. اور تموڑی جو ہے نا وہ اب وہ حکومت ٹپی جا رہی ہے. ویسے تو انہیں ناچنے کا بہت شوق ہے، 126 دن ناچے ہیں وہ، لیکن ٹپی جا رہی ہے جی، وہ غریب قسم کی. ہاں اب اس تموڑی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا، بلکہ کسی اور ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے فارغ ہونے والے، اور ان فارغ ہونے والے اور اگلے 2-3 ماہ کے اندر نا سر آپ کا تو میں ذکر ہی نہیں کر سکتا، میں تو ادھر کی بات کرنے لگا. ان میں سے عدلیہ کے موجودہ اور سابق لوگ شامل. پہلا تو چیئرمین نیب ہے. چیئرمین نیب صاحب اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو وہ 8 اکتوبر کو چلے جائیں گے. ٹھیک، 8 اکتوبر کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، میرے خیال 11 کو انہوں نے جوائن کیا تھا، تو وہ 11 تک چلے جائیں گے. اور آج اگلا مہینہ اکتوبر کا ہے اور وہ گھر کو چلے. ٹھیک ہو گئے. اور اس کے علاوہ ہماری عدلیہ کے سربراہ بھی فروری کو میرے خیال گھر تشریف لے جائیں گے، جناب جسٹس گلزار صاحب. میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات دہرانے کا ارادہ نہیں رکھتا جو کہ وکلا کنونشن میں دہرائی گئی تھی. میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اگر وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس آ گیا تو میرے پاس تو اسلام آباد جانے جوگا پیٹرول بھی نہیں ہے گاڑی میں ڈلوانے کے لیے، تو اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بھی جانے دیں. نارملی اگر میں جسٹس گلزار صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے جب بابا رحم تھے، جناب ثاقب نثار صاحب اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہونے لگے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. یہ نارملی ایک جو بھی ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے ریٹائرمنٹ سے عین پہلے انہیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ جو میری پھوپھی کی دھی بیاہی ہوئی تھی امریکہ کے اندر، وہاں پہ میں نے اس سے ملنے جانا تھا. میں تو اتنا مصروف رہا، ملنے ہی نہیں گیا. وہ امریکہ کے اندر ہوتی ہے یا برطانیہ کے اندر ہوتی ہے یا کہیں پہ بھی ہوتی ہے، وہ اس سے ملنے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام یاد آ جاتے ہیں ان کو. وہ سارے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو 2-3-4 ماہ ہوتے ہیں اس میں یاد آتے ہیں. وہ پھر بیرونی دورے بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بابا رحم تھے امریکہ کے دورے پہ بھی گیا تھا اور برطانیہ کے دورے پہ بھی گیا تھا، اور وہاں پہ اس نے ڈیم فنڈ کے حوالے سے ڈرامے کیے تھے اور لوگوں سے پیسے لیے تھے. اور بہت سے لوگ ان میں سے آج کل یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہماری رقم جو ہے اس کا کہیں شمار ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو ڈیٹا جاری ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کتنے پیسے دیے ہیں موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، اس میں وہ جو رقم ہم نے دی تھی اس رقم کا کوئی ڈیجٹ بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر موصوف ساتھ لے گئے ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں، ایک نے تو وہ ویڈیو کر کے بھی آن لائن ڈال دیے تو موصوف تھوک لگا گئے. لیکن موصوف اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کے مہینے اگر آپ کو یاد ہوں تو کبھی وہ جا کے مراثیوں کے جھنڈ کے اندر جو ٹیکسی ڈرائیوروں کو جو ٹیکسی ڈرائیور پروموٹ ہو جاتے ہیں نا، 1 لیموزین سے 5 لیموزین پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو انہوں نے معزز بنانا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر پی ٹی آئی یا اس طرح کی ایسی پارٹی جہاں پہ آپ کی ولدیت نہ پوچھی جا سکے، ٹھیک ہے، ٹاپ سے باٹم ایک ہی میرٹ، ہاں، تو وہاں پہ اس طرح کی جگہ پہ پناہ لے لیتے ہیں. ظاہر جو اسٹیبلش پارٹیاں ہوتی ہیں انہیں تو کسی نہ کسی نے قابو کیا ہوتا ہے نا، تو اوورسیز کی بات ہو تو وہ وہاں پہ پناہ لے لیتے ہیں اور فوری طور پہ تیزی سے گھستے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ کھنگ دے، جس پارٹی کے اندر وہ کھنگ دے آؤ تو لنگ دے آؤ، ٹھیک ہے نا. جتنی آپ ڈونیشن دیں گے اتنا آپ کا مقام ہوگا. ٹھیک ہے، اماں جی کے نام پہ جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے اس کو آپ جتنی ڈونیشن دیتے جائیں اتنا آپ کا مقام بنتا جائے گا، آپ ایلیویٹ ہوتے جائیں گے. اور اگر آپ ڈونیشن کلیکشن کے اوپر لگ گئے ہیں تو پھر تو آپ کا مقام بہت ہی زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئے. تو وہ جو کھنگ دے آؤ تو لنگ دے جاؤ پارٹی کے اندر وہ شمولیت کا اختیار انداز کر لیتے ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ جا کے ٹکرتے ہیں، وہاں پہ آ کے ٹکرتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں. یہ جاتے، اگر آپ کو یاد ہو جب یہ موصوف جو تھے یہ بیرونی دورے کے اوپر تھے تو اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ ہی تھی، اس نے اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کرنے کا اعلان کیا تھا. اسی فروغ نسیم نے، دروغ نسیم کہتے ہیں ویسے اس کو،
اسی فروغ نسیم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلی کے اندر ایک ایسا قانون لا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کرتے ہیں. اس پہ بڑی بحث چھڑ گئی تھی اس وقت کہ پائن آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ جو قانون آئین ہے اس میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں, ایک سیٹ پیٹرن ہے اس کو چلنے دیجیے. پھر عدلیہ کے اندر سے ریئیکشن آیا تھا. تو لیکن ان کا جو بیسک آبجیکٹو تھا وہ وقت گزارنا تھا, اور کیونکہ آخری دنوں کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دو معاملات کے اندر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے موجودہ حکومت کی بھی بجا کے رکھ دی تھی. تو پھر ان کو کہا گیا کہ جی آپ ذرا بیرونی دورے پہ چلا جائیں, اور بڑی اتھارٹی کی طرف سے کہا گیا ہوگا سمجھا کرو. تو جب انہیں سمجھایا بجایا گیا تو وہ باہر تشریف لے گئے, اور باہر تشریف لے جا کے وہ جب گھوم پھر کے واپس آئے تو انہیں چکر ہی اتنے چڑھے ہوئے تھے, جیٹ لیگ ہی اتنا تھا کہ انہیں پھر باقی کچھ دن جو ان کے باقی تھے اس میں سمجھ نہیں آیا, اور یوں وہ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے, پرامن طریقے سے اپنے گھر تشریف لے گئے, اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے اپنے زخم سہلاتے اور چاٹتے ہوئے پائے جاتے. زخم کون سی مخلوق چاٹتی ہے وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ, ٹھیک ہے. اور لیکن انہوں نے اتنی کمائی کر لی ہوئی ہے یار, انہوں نے اپنے بھائی کا بھی فیوچر سیکیور کر لیا ہوا ہے, جو کمیشن لے کے جگر کے علاج کے لیے بندے انڈیا بھیجتا ہے, PKLI بند کرا کے انہوں نے اپنے بھائی کا بزنس بھی سیکیور کر لیا ہے, اور اپنے لیے بھی انہوں نے ڈیم فنڈ کے نام پہ جو پیسے پکڑے تھے وہ جو ہے وہ جمع کروا لیے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم نہیں ہے, وہ پاکستان جی ہے, ایتھے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور خیر وہ اسی طرح اب دیکھیں نا, اگر آپ آج کے 8 اکتوبر تک یہ تسلی دے کے نہیں رکھیں گے جسٹس جاوید اقبال کو کہ آپ 8 اکتوبر کے بعد بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن رہیں گے اور ہمارے چمی چاچا رہیں گے, تو پھر ان کے پاس کافی سارے کیسز ہیں نا, اور PTI کے لوگوں کے تو زیادہ کیسز ہیں جو انہوں نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں خوشنودی مہاتما کے لیے, وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ان کیسز کو. تو اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں 8 اکتوبر کو جا رہا ہوں, تو جتنی کہ منفی ذہنیت کے وہ آدمی ہیں, اتنی دیر میں تو ان کی نئی ویڈیو جاری نہیں نہ ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو اگلے 7-8 دنوں میں وہ اس حکومت کی آئی تئی پھیر سکتے ہیں, اور اس کی راستے میں آنے والے دنوں کے لیے بھی اتنے کانٹے بو کے جا سکتے ہیں کہ آئندہ 2 سال ان کی کمر سیدھی نہ ہو سکے. تو لہٰذا 11 اکتوبر تک ان کو یہ تسلی کاکا دے کے رکھا جانا ہے کہ حضور بس کل ہی ہم کوئی نہ کوئی آرڈیننس جاری کر دیں گے, حالانکہ نہیں کر سکتے. جس طرح چیف جسٹس کی ثاقب نثار کی ٹینیور کے اندر توسیع نہیں ہو سکتی تھی, آئین کی کسی موشگافی کو بھی روبے عمل لا کے, اس طرح موصوف کی تقرری کے اندر توسیع نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. پہلے ہی وائلیشن ہو چکی ہوئی ہے, لہٰذا ان کو جانا ہے, موصوف کو جانا ہے. لیکن اگر یہ بات انہیں مہینہ پہلے پتہ چل جاتی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے اس حکومت کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ بات جو ہے انہیں 11 اکتوبر تک یہ تسلی دے کے مروایا جائے کہ نہیں سر بس پیش ہو, تو ضرور میرا یہ خیال ہے کہ ان سے روزانہ فون پہ بات کر کے ان کو تسلی دی جاتی, کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے میاں والی کے دورے کے اوپر, واپس آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. وہ شام کو وہ پرائم منسٹر صاحب آ کے مصروف ہو گئے, تو میں جا کے بیٹھا رہا ہوں, 4 گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں, وہ ٹائم نہیں ملا, اب میں کل جاؤں گا دفتر, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی تسلیاں انہیں روزانہ ایک دن میں 4 مرتبہ دیتے ہوں گے, اور 1 سے زائد افراد دیتے ہوں گے. ایویں تو نہیں ایک پاسے ڈاکٹر ظہیر الدین بابروان, اور دوسرے پاسے فروغ نسیم, اور تیسرے پاسے 1-2 اور پارٹیاں بیٹھی ہوں گے. یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ ان کو تسلیاں دے رہی ہوں گے, اور تسلی دے کے مروائیں گے. یہ جو جانے والا ہوتا ہے نا, جب اس کے آخری دن آتے ہیں تو وہ پھر لیتھل ہو جاتا ہے, خونخوار ہو جاتا ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کا تقرر کیا ہوتا, ٹھیک ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے چونکہ اس معاملے میں تھوڑ دلی واقعہ ہوئی ہے, کمزور اعصاب کی واقعہ ہوئی ہے, تو اس کو بلیک میل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. ایک بیان کی مار, ایک ٹویٹ کی مار ہے, ایک ٹویٹ کے اوپر پرائم منسٹر جو ہے اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے, اور وہ اداروں کو کہتا ہے پڑھ جاؤ پیو لے جاؤ, ٹھیک ہے. وہ پیو تینوں پھڑ کے لے جاؤ والا جو اس کا محاورہ ہے,
اس کے نتیجے میں ریاست اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ عامر میر کو اور عمران شفقت کو جو اٹھایا ہے، اور اب ایف آئی اے جو ہے اس نے عدالت کے اندر جو موقف اختیار کیا ہے کہ اگرچہ یہ قانون جو ہے یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، نہ ہم اس کے تحت گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جناب فوج اور عدلیہ کے خلاف یہ تاثر ابھالنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی اس وقت عدلیہ فیصلے کر رہی ہے اس کے، یعنی وہ باتیں جو ہم دہرانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، وہ انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ کر کے ایک رپورٹ کی شکل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیں، لو کر لو کل، ٹھیک ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ اب میرا مطلب ہے کہ وہ باتیں ہم تو کہیں اشاروں کنایوں میں کرتے ہوں گے، یا اشاروں کنایوں میں بھی ہم کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، ہمارے کچھ اشاروں کنایوں سے یہ مطالب ڈرائیو کیے گئے ہوں گے، یہ مطالب نکالے گئے ہوں گے، چلیں اس میں کسی کو سمجھ آئی، 90% کو سمجھ ہی نہیں آتی، چلیں نہیں آئی، بات گئی گزر گئی۔ اب جو بڑے واضح الفاظ کے اندر ایک ایک حرف الگ الگ لکھ کے جو ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ کے اندر اس کو ڈاکومنٹ کر دیا ہے، اس کے بعد تو وہ کہیں نہ کہیں تو وہ رپورٹ کے پیجز اور صفحات جو ہیں وہ جائیں گے نا۔ تو کیا بات، اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں اعلیٰ عہدے پہ فائز کوئی شخص جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتا ہے، تو پھر میرا مطلب ہے کہ اب یا تو وہ جو عرب اتحاد ہے، وہ جو فوج کا بنا تھا، اس میں راحیل شریف صاحب تشریف لے گئے تھے، تو یا تو پھر وہ اپنا عہدہ فارغ کریں، اور میں کدھر ٹور پہ ادھر سے میں جانا ہی نہیں سی، وہ نہیں جی نہیں اے والا حصہ جانا، تو سمجھو تھی سنیا ہی نہیں، واپس چلتے۔ تو اس لیے اور بھی کچھ عہدوں کے اوپر کچھ لوگوں کی روانگی ہے، تو حکومت کے لیے سخت وقت ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 74 سال میں اگر جمہوری حکومت ہو اس ملک کے اندر، 73 سال کر لیں، چاہے 73 کر لیں، گزشتہ 73 سال کے اندر اگر اس ملک کے اندر کبھی جمہوری حکومت ہو، تو جن دنوں کے اندر یہ والی اپوائنٹمنٹس آمد اور جامد لگتی ہے، پرائم منسٹر کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ تو اب آ جائیے میرے اوپننگ سینٹنس کے اندر کہ حکومت کی پینٹ کے اندر تموری وار کے نیچے سے کسی نے بند کر دیا ہے، تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔